السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نوجوان چور کی سزا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی بے بس رہا۔ وہ چور پہاڑ کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ آخر کار بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے گئے تو ان کی قیام گاہ وہ غار خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں بھیج دیا۔ رات کے جب وہ چور لوٹ مار کے بعد واپس لوٹے تو تھکے مارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عوام جانتی تھی کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان لڑکا بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو چوما اور اس جوان کی سفارش کی۔ ابھی اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جوش میں آ گیا اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ بادشاہ نے کہا، ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا، بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی محبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی مانند ہو جاتا، اور اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی محبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ اس لڑکے کی تربیت نہایت اچھے انداز سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس لڑکے کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی۔ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تمام بری عادات چھوڑ دی ہیں۔ وہ لڑکا بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقہ کے بدمعاش لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا ارادہ کیا اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔
اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں انہوں نے پناہ لی تھی اور پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس لڑکے کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے: کھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی، نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا: ہم تب تک کسی کو بدل نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو اچھا اور برے لوگوں سے دوستی انسان کو برا بناتی ہے، جبکہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اچھا بننا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔